نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد عهدنا الى آدم من قبل. اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، ان کو ایک حکم دیا تھا. فنسیا، وہ بھول گئے تھے. یہ بھولنا انسان کی سرشت میں داخل ہے. بھولنا عیب نہیں اگر غفلت کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ انسان بنا ہی اسی سے ہے. انسان کا جو لفظ ہے کہتے ہیں کہ اس کا بھی اوریجن نسیان ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری بات جو بتائی گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. عزم کیا ہوتا ہے؟ ارادے کی پختگی، ڈٹرمینیشن، ارادے کا پکا ہونا. انسان جو بات سوچے اسے پوری کر دے. یہ دونوں چیزیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا تھا، پھر فرشتوں کے سامنے بلا کے پوچھا اور وہ ساری چیزوں کا بتا دیا. آدم علیہ السلام بھولے تھے اس میں کسی چیز کا نام؟ کلھا کا لفظ آتا ہے وہاں، سارے کے سارے نام بتا دیے. علم میں کوئی بھول نہیں ہوئی ان سے. یہ اس موقع کی بات ہو رہی ہے جب آپ کو جنت میں بھیجا گیا تھا حضرت حوا کے ساتھ، اور پیچھے سے شیطان بھی ساتھ ہی آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ ان کو ورغلا کے پھسلا لے گیا اور اس درخت کا پھل کھلا دیا جس سے روکا گیا تھا اس درخت کے پاس نہیں آنا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پھل کھانے کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بھول سے. وہ بھول گئے تھے. کس نے بھلایا تھا؟ کس نے بھلوایا تھا؟ شیطان نے بھلوایا تھا. ایک اور جگہ بھی شیطان نے بھلوایا تھا ایک پیغمبر کو کچھ، اور وہ کیا تھا؟ حضرت یوشع بن نون کو. وہ مچھلی جب نکل گئی تھی دریا میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلوا دیا. تو آدم علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ یہ بھولنے کی کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا. اور اسی لیے میں نے پچھلی مثال دی کہ سارے نام بتا دیے تو وہ کوئی نسیان کا ایسا شکار نہیں تھے، کسی عیب کا شکار نہیں تھے. لیکن کیا ہوا؟ شیطان نے انہیں بھلوا دیا تھا. اور دوسرا کام کیا؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا تھا. عزم، ارادہ، ارادے کی پختگی. مثلا آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن میں پڑھتے ہیں، پھر آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کے بعد ایسا اور ایسا کروں گی. اور اگر آپ یہاں بیٹھ کے تو ارادہ کر لیں اور گھر جا کر بھول جائیں تو کیا کیا آپ نے؟ لم نجد لہو عزما، کوئی ڈٹرمینیشن ہے ہی نہیں، عزم ہی نہیں. جہاں ارادے کی کمزوری ہو جائے، ہونے لگے، سمجھے شیطان حملہ آور ہو گیا آپ پہ. کسی بھی اچھے کام سے جب شیطان آپ کو روک دے، ہٹا دے، تو اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے. کسی بھی کام کے لیے صرف اچھی نیت، اچھا خیال اور ایک خوبصورت بات کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عزم کی پختگی. جب تک عزم ساتھ نہ ہو، ارادے کی پختگی نہ ہو، انسان اپنے کاموں اور منصوبوں کو کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. اسلام میں کسی بھی کام کے لیے استقامت بہت ضروری چیز ہے. اسی لیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور پوچھتا کہ مجھے کوئی اچھا کام بتائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ، ہلو نہیں اس بات سے. پھر اور اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، لوگوں کا دباؤ دیکھ کر اللہ کی بات چھوڑ دے، عقل کے خلاف کوئی بات جاتی دیکھ کر، کوئی نقصان ہوتا دیکھ کر اللہ کا راستہ چھوڑ دے، تو یہ کس بات کا اظہار ہے؟ لم نجد لہو عزما، عزم کی کمی، ارادے کی کمی. ان دو باتوں کی وجہ سے بھول جانا اور ارادے میں کمی ہو جانا، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ شیطان. اور ایسا کرنا جو ہے
یہ دونوں چیزیں انسان کی شخصیت میں بہت بڑا فلا پیدا کر دیتی ہیں. انسان کے لیے سخت نقصان دہ چیزیں ہیں یہ دونوں. نیکی کے کام کو بھول جانا، نیکی کو فراموش کر دینا. کسی کے ساتھ کر کے ہم نہیں فراموش کرتے، جو کرنے والی، وہ تو کہا گیا نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ کسی کے ساتھ. وہ تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن جس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام کرنا ہے، اسے اوہ ہو ہمیں تو یاد ہی نہ رہا. آپ دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے والد ضرور ہمارا امتحان لیتے تھے، روز پوچھتے نماز پڑھی، فلاں پڑھی، فلاں پڑھی. کہتے ہم بھول گئے. کہتے کبھی کھانا کھانا بھی بھولے ہو؟ کھانا کھانا کیوں نہیں بھولتے؟ اس لیے اندر ایک سٹارویشن ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے نا، ایک بھوک ہوتی ہے، تو نہیں بھولتے. تو اسی طرح جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ذکر نہیں بھولتا، نماز نہیں بھولتی، اچھے کام نہیں بھولتے. لیکن جو ہی انسان اس ماحول سے نکلتا ہے، اس یاد میں کمی آتی ہے اور شیطان پیچھے پڑ جائے انسان کے، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ، اچھا کل کر لینا، ابھی کر لینا، ادھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا. جیسے وہ کہتا ہے نا دلہما بغرور، پیچھے آیا نا ازلہما الشیطان، وہ دونوں لفظ کے معنی اگر آپ کو یاد، تو کرتے کرتے اصل چیز سے ہٹا کے لے جاتا ہے، اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے انسان. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ سے تعلق ہے. اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں جھکوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، انکار. فقلنا یا آدم، تو ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک، کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی. دیکھو آدم، تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ شیطان صرف مردوں کے پیچھے نہیں ہوتا، عورتوں کے پیچھے بھی ہوتا ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ، یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہیں، فتشقا، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، اس جنت میں تو تم کبھی بھوکے نہ ہوگے اور کبھی ننگے نہ ہوگے، خوبصورت لباس پہننے کو ملے گا اور بہترین کھانے کھانے کو ملیں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک نہ تمہیں اس میں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ میں ستائے جاؤ گے. اب آپ دیکھیں کہ تھے تو دونوں ہی جنت میں، تو یہ حضرت آدم کو کیوں خطاب ہو رہا ہے نا حیرانی کی بات. تو بات یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. کون کون سی؟ اللہ تجوع، کھانا، تعرا، کپڑا، تزمع، پانی، اور تدحا، شیلٹر. لہذا آدم علیہ السلام کو یہاں سنگولر کے سیغے میں خطاب ہے، باقی سارے خطاب جو ہیں وہ تثنیہ کے سیغے میں ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا اور آگے بھی دیکھیں گے آپ. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھو آدم، تمہیں اور تمہاری بیوی کو یہ جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہاں تو تمہیں اتنے آرام حاصل ہیں، نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ ستاتی ہے. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے. قال یا آدم، بولا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں بتاؤں شجرۃ الخلد کے بارے میں، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت جو کبھی زوال پذیر نہ ہوگی، جو کبھی ختم نہ ہوگی. اے آدم، میں بتاؤں تم کو وہ درخت کے جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ یہیں پر رہو گے اور تم ایسے بادشاہ بنو گے کہ کبھی وہ بادشاہت تم سے لی نہ جائے گی. فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے اس سے کھا لیا. شیطان کے بہلاوے میں آ گئے. ہم بھی دن میں کتنی دفعہ اس کے بہلاوے میں آتے ہیں، کیسے کیسے پھسلا لے جاتا ہے ہم کو. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جو ہی اس درخت کا پھل کھانا تھا کہ کیا ہوا؟ دونوں کے سطر ایک دوسرے سے کھل گئے، لباس اتر گئے، حیا ختم ہو گئی. شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کی حیا پر ہوتا ہے، انسان کو بے حیا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس نے لباس اتروایا.
حیا کا تعلق انسان کے لباس سے بھی ہے، انسان کی گفتگو سے بھی ہے. اب کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے، کیونکہ فطرت میں ہے نا انسان کی حیا. وَأَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، اور وہ راستے سے دور چلے گئے، بھٹک گئے. غوا. اب آپ کہیں گے کہ حضرت آدم تو نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، یہاں اتنا سخت لفظ ہے عصا، یہ کیوں؟ یاد رکھیں یہ خطا نبوت سے پہلے ہوئی تھی، یہ خطا نبوت سے نبی بننے سے پہلے ہوئی. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی بننے سے پہلے ایک قتل ہو گیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا. اچھا کیوں چنا تھا رب نے کیوں چنا تھا؟ توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا، اپنی غلطی کو مان گئے، میری غلطی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی، تو رب نے چن لیا. پیچھے چنے ہوئے بندوں کی بہت خصوصیات آپ نے پڑھی. خطا ہر انسان سے ہو جاتی، لیکن غلطی پر اصرار کرنا شیطانی عمل ہے. جیسے پیچھے بھی آپ شیطان کے رویے میں پڑھ چکے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان سے انتقام لوں گا، اور اصرار کرنے لگا اپنی غلطی پر. تو جب غلطی ہو جائے اور انسان لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ پھر چن لیتا ہے، حتیٰ کہ نبوت کے درجے پر بھی پہنچا دیا. فتاب علیہ، اس پر مہربان ہوئے، وہدا، اور راہ دکھائی. قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا دونوں یہاں سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی، شیطان اور انسان کی بات ہو رہی. کہیں آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر یوں کرنے لگے کہ کہا گیا آدم اور حوا نیچے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اس سے یہ ثابت کرنے لگے کہ عورت اور مرد کی جو لڑائی ہے وہ تو پہلے دن کی ہے. نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. انسان اور شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فمن اتبع ھدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. اس سے ہم سب کے لیے کیا میسج ہے کہ اگر ہم دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے، ہم کیا کریں؟ فمن اتبع ھدایا، اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں، اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں، پھر انسان نہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا. اور اگر انسان اللہ کا راستہ چھوڑ جاتا ہے، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑ گیا. یہاں بھی ذکر کا معنی کیا ہے؟ قرآن. فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. معیشت ہوتا ہے گزران، جس پہ انسان زندگی گزارے. معیشت کا روٹ کیا ہے؟ عیش زندگی کو کہتے ہیں. فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تنگ زندگی ہے. جو اس قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں پھر خوشحالی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، وسعت نہیں ہے. معیشتاً ضنکا، تنگی ہے، تنگی. اور وہ تنگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل کی تنگی سے، دل کی گھبراہٹ، دل کی پریشانی. کیونکہ جب انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو دنیا تنگ ہو جاتی ہے. عربی کا ایک شعر ہے جس کا معنی ہے کہ لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَ الْبِلَادُ بِأَهْلِهَا، تیری زندگی کی قسم
شہر کبھی رہنے والوں سے تنگ نہیں ہوتے، انسانوں سے جگہیں تنگ نہیں ہوتی، لیکن یہ دل ہیں جو تنگ ہو جایا کرتے ہیں. جب دل گھٹنے لگے، دل تنگ ہو جائیں تو جگہیں بھی تنگ ہو جاتی ہیں. اور اگر دلوں میں وسعت ہو تو ہر چیز میں وسعت ہو جاتی ہے. تو قرآن سے منہ موڑنے کا سب سے پہلا نتیجہ دنیا کی زندگی میں تنگی، اور دنیا کی زندگی میں تنگی کا سب سے پہلا مظہر دلوں کا تنگ ہونا، خود غرضی کا آنا، اور پھر قلق، اضطراب، ڈپریشن، بے چینی، بے کلی، اولاد کی طرف سے پریشانی، شوہر ہے تو بیوی کی طرف سے بے چین، بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے پریشان، مال میں تنگی کہ بہت مال ہوتے ہوئے بھی انسان اس سے کوئی آرام نہ حاصل کر سکے، اور ہر جگہ گھٹن ہی گھٹن. یہ وسعت کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے، اللہ کی کتاب دیتی ہے کہ تنگ جگہیں بھی انسان کے لیے کھلی ہونے لگتی ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے، میری کتاب سے منہ موڑ گیا، ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اندھا، اندھا کون ہوتا ہے؟ جس کو نظر کچھ نہ آئے. اس کو اندھا کیوں اٹھائیں گے؟ دنیا میں تو وہ بہت دیکھتا تھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. قالا، انسان کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، آج تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بڑا ہوشیار تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، میری تو بینائی بڑی تیز تھی، مجھے تو چشمہ بھی نہیں لگا ہوا تھا. لما حشرتنی اعمیٰ، اندھا کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو؟ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. قال کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی. آیات، یہ پیچھے ذکر کا ترجمہ اسی لیے میں نے قرآن کیا ہے. ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، ہماری کتاب تیرے سامنے آئی تھی، تم نے اسی کو نہ پڑھا. فنسیتہا، اس کو بھلا دیا، اسے اگنور کر دیا، اسے ایک طرف ڈال دیا، اس سے منہ موڑ لیا. فنسیتہا، یا تو انسان پڑھے ہی نہ، یا پڑھ کے بھلا دے، اگنور کر دے، پڑھا ان پڑھا کر دے. سنی ان سنی تو سنی ہوگی نا آپ نے، تو ایک پڑھا ان پڑھ بھی ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر ان پڑھ ہونا. تو پڑھ لکھ کر ان پڑھ کیسے ہوتا ہے انسان؟ کہ جو وہ جانتا ہے اس کو بھلا دے. فنسیتہا، تم نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اس طرح آج تم بھی بھلائے جاتے ہو، تمہارا بھی کوئی مقام نہیں، آج تمہاری بھی کوئی ویلیو نہیں. تم نے میری کتاب کو چھوڑا، ہم تمہیں چھوڑتے ہیں. کتنی سخت آیت ہے یا نہیں؟ ہم سب اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں، کیونکہ ہم دوسروں پہ تو غور بہت کرتے ہیں، اپنے پہ کم کرتے ہیں. کیونکہ شیطان ہمیشہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی آیت ہم پڑھیں تو کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لے، اچھا وہ فلانا ہمارا رشتہ دار ہے نا، وہ ایسے کرتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ فلاں شخص ہے نا، اس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیا. اس وقت ہمیں اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسے کر رہے کہ جو پیچھے پڑا اس کو وہیں پڑھ کے چھوڑ دیا، کوئی عمل نہ کیا. اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، اگا دوڑتے پیچھا چوڑ، آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے جو پڑا وہ یاد ہی نہیں، کوئی عمل نہیں، نہ اخلاق میں تبدیلی، نہ کردار میں، نہ عمل میں. ایسا ہی تو بوجھ بنے گا قرآن کہ اگر انسان پڑھ لکھ کر ان پڑھ ہو. نسیتہا، جو پڑھے اس کو بھلا دے، گویا اس نے پڑھا ہی نہ ہو. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پرے کہیں پھینک کے جہنم میں بلا دیں گے. ہم کو تم یاد نہیں، جاؤ کہیں. آپ دیکھیں کہ کسی کو بھلا دینا کتنا انسلٹنگ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو کوئی عزیز دوست آپ کو یاد نہ کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی. آپ کے پیرنٹس آپ کو یاد نہ رکھیں کسی خاص موقع پہ. مثلا
شادی کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، لڑکیاں گھر سے چلی جاتی ہیں، پھر بعد میں گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کوئی پارٹی کر رہے ہیں، اور اس میں وہ آپ کو نہیں بلا رہے. کیا محسوس ہوتا ہے؟ بہت غصہ بھی آتا ہے. کیسے ہیں یہ ہمارے گھر والے؟ ہم بھی نہیں ان سے بولیں گے، انہوں نے ہمیں یاد ہی نہیں رکھا، ہمیں بھلا دیا. ٹھیک ہے، ہماری یہی قدر ہے. ہاں، قیامت کے دن اس انسان کی جو اللہ کی کتاب کو بھلا دیتا ہے یہی قدر ہوگی، بس یہی ویلیو ہوگی. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھلا دے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے؟ یاد رکھیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تم کو یاد رکھوں گا. اب دیکھیں، دوستی اسی وقت رہتی ہے نا جب آپ دوست کو یاد کرے، وہ آپ کو یاد کرے. اور اگر آپ ون سائیڈڈ یاد کرتے رہے، دوسرا آپ کو پوچھتا بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن انسان کے لیے یہ چیز انتہا درجے کی انسلٹنگ ہوگی کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ دے جاؤ میں نے بھلا دیا تم کو، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے. کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں. یہ کس کی سزا ہے؟ جو قرآن کھولتا نہیں، جو قرآن پڑھتا نہیں، جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہماری قوم کا کیا حال ہے، مسلمان قوم. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے سب گھر والے، عزیز دوست، رشتہ دار قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تعلق؟ نہیں نا. آپ کو تو یہ بتاتے ہوئے بھی شاید شرم آتی ہو کہ کسی کو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ لوگ مذاق اڑائیں گے. اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو یاد کرنے میں، اس کی کتاب پڑھنے میں ہم کو شرم آتی ہے. ہم چیز کیا ہے؟ اور کس سے شرماتے؟ لوگوں سے شرما رہے ہیں. کوئی کیا کہے گا، مولوی بننے جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. دنیا کے علوم سے ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں. کسی شخص نے CSS کیا ہو تو ہم ہیبت کے مارے بیٹھے جاتے ہیں. CSS کیا ہے، کمپٹیشن کے امتحان میں پاس کر گیا ہے. اور کوئی قرآن جانتا ہو، اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لیا ہے. جب گھروں میں بچے پاس ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی ڈگری لیتے ہیں، کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچتے ہیں، ماں باپ کیسی کیسی خوشیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے انعام دیتے ہیں. قرآن پڑھنے پر ہم اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اہمیت ہی نہیں نا، کوئی خوشی کی بات تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا تھا سورۃ یونس میں؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس قرآن کے ملنے پر انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے ہائے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں بھول نہ جائیں اس قرآن کو، ہے نا؟ پتہ نہیں لگ بھی رہا یا نہیں. مجھے تو لگتا ہے، ہر دفعہ ہی لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اندھوں میں سے اٹھائے جائیں. تو جب ہمیں کسی بھی چیز کے بھولنے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ عموماً لوگ کبھی ادھر گرہ باندھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد آ جائے، کوئی انتظام کر کے رکھتے ہیں نا، اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیتے ہیں، دل میں دہراتے رہتے ہیں. کسی کو کہہ دیتے اچھا دیکھو میں بھولوں تو مجھے یاد کرا دینا، ہے نا؟ قرآن کے لیے تو ہم ایسا کوئی بھی انتظام نہیں کرتے کہ اس میں سے لکھ کے کچھ اصول نکال کے رکھیں. کسی اپنی دوست سے کہیں کہ دیکھو تم اگر میں ذرا اس رستے سے ہٹنے لگوں تو پکڑ لینا مجھے. وتواصوا بالحق بھی نہیں کرتے ہم، وتواصوا بالصبر بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کی جزا کیا؟ کذالک الیوم تنسا، جاؤ بھول گئے تم، ہم کو یاد نہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اور آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقہ نا اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا، پہلے سارا قیامت کا نقشہ کھول کے رکھ دیا، ساری ہولناکیاں بتا دی. اس دن کی بات ہو رہی ہے جب تم بھلائے جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. دیکھیں نا، جب کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، تو کیا دل چاہتا کہ سب آ جائے مدد کو. اس دن کوئی مدد کو نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھا تو قبر میں بھی یہ قرآن خوبصورت انسان کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا. وہ جیسے ایک روایت میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ جو شخص اگر دنیا میں قرآن حفظ کرنا یا پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ قرآن کے عالموں میں سے اٹھے گا، فرشتے قبر میں اس کو وہ مکمل کرا دیں گے، ختم ہو جائے گا اس کا وہاں بھی. اور یہ صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صاحب قرآن قبر میں تنہا نہیں ہوگا، خوبصورت شکل کا انسان اس کے ساتھ ہوگا.
اس کے بہترین دوست کی شکل میں. جو قبر بھی کوئی خوف اور تنہائی کا گھر نہیں رہتی. ان سب باتوں کے باوجود ہماری قوم اس کتاب سے غافل، اس کتاب کو چھوڑ چکی ہے. اور آپ یاد رکھیں، ہماری قوم کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنی کمیاں ہیں، جو کوتاہی، اس کو قرآن ہی دور کر سکتا ہے. کوئی اور نسخہ کیمیا نہیں اس کے سوا. اس لیے آپ میں سے ایک ایک شخص اس کو لے کے بس پھیل جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو رب کی آیات کو نہ مانے اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا بدلہ؟ اسرفا، حد سے بڑھ جائے. اسراف صرف مال میں نہیں، قرآن کے معاملے میں بھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کی تکلیفیں کوئی چیز نہیں، دنیا کی تنگی کوئی تنگی نہیں. آخرت کا عذاب ذہن میں رکھو تو دنیا کی ہر مصیبت ہلکی ہو جائے. دنیا میں سب سے زیادہ جس شخص کو عیش و عشرت حاصل ہوگی، قیامت کے دن اسے جہنم کا صرف ایک جھونکا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ کوئی آرام دیکھا؟ وہ کہے گا اے رب تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم میں نے آج تک کوئی سکون نہیں پایا. یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں کبھی اس نے دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، انتہائی عیش و عشرت میں رہنے والا. آخرت کی ایک تکلیف دیکھ کر دنیا کا سارا آرام بھول جائے گا. اور ایک شخص جو دنیا میں سب سے زیادہ ستایا جا رہا تھا، جب وہ جنت کی ایک جھلک دیکھے گا تو کہے گا یا رب تیری ذات کی قسم، تیری ذات کی قسم، میں نے دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں، کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں. یہ سب کچھ ہلکا ہے اس جنت کے مقابلے میں. تو اگر قرآن پڑھنے میں ہمیں کسی وقت کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، گرمی، کسی قسم کی کوئی گھٹن برداشت کرنی پڑے تو اللہ کی خاطر اگر آپ اسے برداشت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دے گا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ ہے نہیں نا. اگر کوئی ہے، دو ہی چوائس ہو سکتے ہیں نا، یا تو یہ کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ کیا جائے. اور اس کو کیسے کیا جائے کہ آدھے لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے اور باقی کھلے کھلے بیٹھ کر یہ کام کر لیں. تو ان ساری صورتوں میں دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے جو احسن صورت ہے، آخرت کے اعتبار سے کہ کوئی محروم نہ رہے، وہ یہی ہے کہ ہم تکلیف اٹھا کر بھی اس راستے پر جمے رہیں.